بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حاضرین، سامعین اور ناظرین، ہمارا سلسلہ دروس میں درس حدیث آج اس کا پہلا حصہ لیکچرز میں پہلا درس حدیث پر ہے، اور آج کی حدیث یہ ہے جو صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ ومن كانت ہجرته الى الدنیا یصیبها او تزوج امرأة فہجرته الى ما هاجر الیہ۔ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، اور ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کی۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس نے ہجرت اس نیت سے کی کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی، یعنی نیت یہ ہے کہ میں یہ وطن چھوڑنا چاہتا ہوں، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت مدینہ کے وقت خانہ کعبہ سے مخاطب ہوئے، مکہ سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ ما اطیبک، کہ تو کتنا پاکیزہ میرے لیے ہے، ما اعظمک، اور تو کتنی عظمت والا ہے، ولولا ان قومی اخرجونی ما خرجت منک ابدا، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں کبھی بھی یہاں سے نہ نکلتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے خالصتاً لوجہ اللہ، یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، منشا کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے مکہ چھوڑا، مدینہ میں گئے تاکہ وہاں پہ ایک اچھا ماحول دین کی تبلیغ کے حوالے سے میسر آئے۔ یہ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کام۔ ہمارے لیے دین میں اس بات کی بنیاد رکھ دی گئی کہ کوئی بھی عمل ہو، جب تک اس میں رضائے الہی، اللہ کی خوشنودی، للہیت، لوجہ اللہ، جب تک وہ عمل نہیں ہوگا اور اس کا مقصد، آبجیکٹو، پرپس، ایم کچھ بھی ہے، وہ اس وقت تک اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی فرما دیا، کیونکہ کوئی بھی عمل ہے جب تک اس کی نیت خالص نہیں ہے، اس وقت تک بندہ ظاہری طور پہ جو بھی کر لے وہ اللہ کے ہاں تو وہ قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ومن کانت ہجرتہ الی الدنیا، وہ دنیا کی طرف ہے، کوئی دنیاوی مقصد ہے، کوئی تجارت کا مقصد ہے، کوئی کسی طرف کوئی مقصد کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے، کسی شادی کے لیے جانا چاہتا ہے، کسی کے ساتھ اس کو دنیاوی لحاظ سے محبت ہو گئی ہے، کسی کمپنی میں جاب کرنا چاہتا ہے، تو آپ نے فرمایا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، that particular migration will not be titled as the migration for Allah Almighty, and that particular migration will only be titled as for what that particular person migrated، یعنی اس نے جس مقصد کے لیے ہجرت کی ہے وہ ہجرت اسی مقصد کے لیے ہی گنی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ہر عمل میں جو بھی ہم کریں وہ خالص نیت ہماری اللہ رب العالمین کے لیے ہو۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔